بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین گرامی، حدیث البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان یعنی کہ ارادے کے ساتھ ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، جب میں تم سے راضی ہوتا ہوں اس وقت تمہاری ہر خواہش میری خواہش بن جاتی ہے، تمہاری ہر چاہت میری چاہت بن جاتی ہے، تم جس چیز کو پانا چاہتے ہو اور اس کا ارادہ کر لیتے ہو، میں فرشتوں کو حکم فرماتا ہوں، جاؤ ان کی چاہت اور خواہشات کے راستے پر آسانیاں پیدا کر دو۔ جب اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائیں تو تمہارے گھر میں یہ چار نشانیاں عطا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس دنیا میں دولت کی بھوک اور ہوس اور دوسرے عیش و آرام کی خاطر ہم وہ نشانیاں پہچان نہیں پاتے۔ اگر اللہ جل شانہ کی دی گئی نشانیوں کو پہچان کر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ کی قسم آپ کے گھر مال و دولت، عزت اور شہرت، عیش و آرام یہ سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ جنت کا ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کو جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ بخاری حدیث میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ربانی ہے، میں بہت بڑا عظیم سے عظیم تر غیرت مند ہوں، مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اے بھولے اور نادان انسان، میں تجھ سے پیار کر بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت صاف صاف فرما چکے ہیں، جب تک تو میرا نہیں بنتا تیری ہر خواہش ادھوری رہے گی، جس کو تو چاہے گا اسی سے تجھ کو رسوا کروں گا، تو غیر کا بننے کی کوشش کرتا ہے، اے بھولے انسان تو صرف میرا ہے۔ حدیث پاک مسلم البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا مقبول ہوتی ہے، مگر ہر نبی نے دعا کرنے میں بہت جلدی کر دی۔ جب میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کے لیے روز قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر اور چھپا کر رکھا ہوا ہے، تاکہ قیامت والے دن وہ دعا اور شفاعت انشاءاللہ ہر مسلمان شخص، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تمام مسلمانوں تک پہنچے گی۔ دعا پہنچنے کی شرط یہ ہے، میرے رب نے فرمایا، جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا اس بندے نے اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوگا، اس بندے پر میری شفاعت اور دعا ضرور پہنچے گی اور وہ بخشا جائے گا۔ حدیث بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ رب العزت، میں نے تجھ سے ایک عہد وعدہ لیا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے جس کسی مسلمان مومن کو اذیت پہنچائی ہو، میں نے اسے برا بھلا کہا ہو یا لعن طعن کی ہو، اسے مارا ہو، تو اس اذیت کو اس کے لیے باعث رحمت و طہارت اور باعث قربت بنا دے، اور روز قیامت والے دن اس قربت کی وجہ سے تو اسے اپنا مقرب بنا لے۔ حدیث الترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وقت ایسے آتے ہیں جب کسی بھی انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جب وہ روزے افطار کے وقت کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کی دعا قبول فرماتے ہیں اور رد نہیں فرماتے۔ وہ شخص مال و دولت کے لیے دعا کرے، اس دنیا کی آسانی کے لیے یا قیامت کے دن اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت ضرور پوری فرماتے ہیں۔ نمبر 2، عادل یعنی کہ عدل اور انصاف کرنے والے نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر ہو، اس وقت کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت ضرور پوری فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اور دعائے مظلوم
یعنی کہ فیصلہ اس مظلوم کے حق میں آ جائے جس کا وہ حقدار تھا، اللہ رب العزت اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا کو بادلوں کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا اور مدد بھی کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو ایک بار آواز مارتا ہے، میں 70 بار کہتا ہوں جی میرے بندے تجھے کیا چاہیے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی خالی جھولیاں پھیلا دو، جو مانگے گا تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کرو، اگر تمہارے گھر میں اچھی خوراک کھائی جا رہی ہو، تمہارے ہمسائے کے گھر کھانے کا فاقہ ہو، تو اپنے غریب ہمسائے کا خیال کر، میں تیرے گھر کا خیال رکھوں گا۔ تو بے سہاروں کا سہارا بن جا، میں تیرا سہارا بن جاؤں گا۔ تو غریب اور مسکینوں کی مدد کے لیے پہنچ، میں تیرے گھر میں مال و دولت کے انبار لگا دوں گا۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر، میں تیرے راستے پر پھول بچھا کر جنت میں حوروں سے استقبال کراؤں گا۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے عمل کو اعمال میں بدل، میں تمہارے لیے جنت میں گھر بنوا دوں گا۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تعظیم کر، میں تجھے جنت میں ان کا نوکر بنا دوں گا۔ حدیث مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جل شانہ فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، اور میرے رب اس کی نیکیاں بڑھا کر 10 گنا کر دیں گے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہی ہوگا، یا پھر میں بخش دوں گا، کیونکہ میں رحیم اور رحمان ہوں۔ جو شخص بالکل برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 1 ہاتھ یعنی کہ 1 میٹر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص 1 ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس جاتا ہوں۔ جو شخص زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اسی قدر مغفرت لے کر اس سے ملاقات کروں گا، مگر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی مہربانی اور قدردانیاں یہ صرف اپنے محبوب کی امت کے لیے، سبحان اللہ۔ رواہ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی پسندیدہ بندہ سے دشمنی رکھے گا تو میں رب اس شخص سے اعلان جنگ کروں گا، اور جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے، اور میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادات مجھے بہت محبوب اور مقبول ہیں۔ جو عبادات میں نے اس پر فرض کی ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کسی اور خواہش کی طلب کرے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناگوار جانتا ہے اور میں اس کی ایذا یعنی کہ وہم کو ناگوار جانتا ہوں، حالانکہ وہ موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ اللہ رب العزت جس وقت آپ سے راضی ہوتا ہے اس وقت دعا مانگ لیجئے، آپ کی دعا منظور ضرور ہو جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں نمبر 1، آپ کی بہن یا بیٹی آپ کے گھر خوش ہو کر آپ کو دعائیں دے، اس وقت اللہ رب العزت سے جو مانگو گے ہمارے رب عطا کریں گے۔ نمبر 2، تمہاری تعریفیں رشتہ دار یا دوست احباب کرنے لگ جائیں، سمجھ لینا اللہ تعالی جل شانہ آپ پر راضی ہو گیا ہے، اس وقت اپنے رب سے جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ نمبر 3، ہر نماز
تمہارے دل کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، حق اور سچ کو پہچاننے لگو، اس وقت اللہ رب العزت تم سے راضی ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بھی مانگو گے ہمارے رب عطا کریں گے۔ نمبر 4، میرے رب تجھے پہلے ہی اپنا بنا چکے ہیں۔ جب تم میرے رب کو اپنا لو گے اس وقت جو چاہے جتنا چاہے میرے رب تجھے عطا کریں گے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، جب کسی ایک بے ایمان کو چھیڑا جائے سب بے ایمان اکٹھے ہو کر ایک ایماندار کو بے ایمان کہتے ہیں۔ میرے پاکستان کو تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دعا کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا میں بطور پاکستانی آپ سب مسلمان بہن بھائیوں سے جہاں کہیں بھی ہیں دست ادب سے اور ہاتھ جوڑ کر دعا کی پرزور اپیل کرتا ہوں، پلیز ہمارے پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جہاں کہیں بھی ہیں ان کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔